بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 102 آیت نمبر 11 سورہ ابراہیم۔ پچھلی آیات کے اندر قوموں کے انکار کا ذکر تھا اور قوموں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور جھٹلایا اور یہ مطالبہ کیا کہ فاتونا بسلطان مبین، ہمارے پاس واضح دلیل معجزہ لے آؤ۔ اور دوسری بات یہ کی کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہو، تم رسول نہیں ہو۔ اور تیسری بات یہ کی کہ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، کہ تم ہم کو باپ دادے کے دین سے روکنا چاہتے ہو۔ ان تین باتوں میں سے دو باتیں جو ہے وہ قابل جواب ہیں۔ پہلی بات کہ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم نہیں ہو مگر بشر ہو، اور بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول تو فرشتہ ہوگا۔ تم تو پہلے سے مسلم ہو کہ بشر ہو، لہذا رسول ہونا تم نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا جواب انبیاء نے بھی دیا ہے۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم سے اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بشر ہیں، لیکن بشر کے اندر فرق ہے، ایک بشر نبی ہوتا ہے اور ایک بشر غیر نبی ہوتا ہے۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء سے دوسری بات جو ہے انہوں نے ذکر کی تھی فاتونا بسلطان مبین، کہ معجزہ اور دلیل لیاؤ، تمہارے پاس کوئی معجزہ اور دلیل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی دیا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کہ معجزہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ تیسری بات جو درمیان میں ہے تریدون ان تصدون عما کان یعبد، اس بات کا جواب نہیں دیا کہ تم ہم کو ہمارے دین سے روکتے ہو۔ تو واقعی وہ بات بھی ایسے ہی تھی کہ انبیاء ان کو ان کے شرکی اور کفری دین سے ان کو روکتے تھے، اور وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ تو اس لیے آیت کے اندر یہ دو باتوں کا جواب دیا ہے، تیسری کا جواب نہیں دیا گیا۔ قالت کہا لہم ان قوموں سے رسولہم ان کے انبیاء نے ان نحن ان نافیہ ہے، معنی نہیں ہم الا بشر مثلکم مگر تمہارے جیسے انسان اور بشر ہیں۔ گویا کہ نبوت جو ہے یہ بشریت کے منافی نہیں ہے، بلکہ نبی تو بشر ہی ہوتا ہے، ملک نہیں ہوتا۔ ولیکن اللہ سے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ تم بشر ہو تو پھر ہم کو تم تقریر کیوں کرتے ہو اور ہم سے تم بیان کیوں کرتے ہو، ہمارے جیسے بیان نہ کرو۔ تو اس کا جواب دیا کہ ہم نبی ہیں اور ہمیں اللہ نے نبوت عطا کی ہے اور ہم کو بھیجا اس مسئلے کے لیے کہ تمہیں بیان کریں۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی یمن احسان کرتا ہے علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے۔ اور یہاں یمن احسان سے مراد بالنبوت والرسالت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نبوت عطا کی ہے، رسالت رسول بنایا ہے، یہ ہم میں اور تم میں فرق ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا یہاں پر کہ ولیکن اللہ یمن بتلاوت القرآن و فہمہ، اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت، قرآن بیان کرنا اور قرآن کا فہم۔ یہ احسان اللہ نے تم پر نہیں کیا، جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ قرآن کا فہم ہے اور قرآن کا بیان کرنا ہے، یہ معنی ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ان نأتیکم کہ ہم لائیں تمہارے پاس بسلطان مبین، بسلطان معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، یہ ہمارے اختیار میں معجزات لانا نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور خاص اللہ ہی پر بھروسہ کرے ایمان والے پر، ایمان والے معنی مومنین جو ہے ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کر کے یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اور وما لنا، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے، معنی ای عذر لنا، کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ توکل کے دو اسباب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی انبیاء کے دو کام تھے، ایک توکل اور دوسرا صبر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا کی ہے، ایک نبوت اللہ نے انبیاء کو دی ہے اور دوسرا قوموں سے نجات دی ہے۔ تو قوموں سے نجات دی ہے تو اور نبوت بھی دی ہے، اس لیے انبیاء کے دو کام ہیں، توکل اور صبر۔ وقد ہدانا سبلنا، اور یقیناً عطا کیا ہے ہم کو ہمارے رب نے سبلنا، ہمارے کامیابی کے راستے، نجات کے راستے، ہدایت کے راستے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، علامہ ان تکلیفوں پر آذیتمونا جو تم ہم کو پہنچاتے ہو، تکالیف پر ہم صبر اور برداشت کریں گے، اللہ اجر عطا کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اس میں عام ذکر کر دیا کہ ہر متوکل کو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اس کی نظر نہ جائے، تما نہ جائے۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ توکل کا کیا معنی؟ کہا طرح البدن فی العبودیت، انسان اپنے بدن کو اللہ کی عبادت اور عاجزی میں پھینک دے اور چھوڑ دے کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ وتعلق القلب بالربوبیت، اور انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے رب کی طرف اس کے احسانات کو یاد کرے۔ والشکر عند العطاء، اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو جائے۔ اور والصبر عند البلاء، اور مصیبت کے وقت انسان صبر کرے، تو یہ توکل کا معنی ہے از تفسیری مدارک۔ وقال الذین کفروا، تو کہا کافر لوگوں نے لرسولہم اپنے انبیاء سے، لنخرجنکم، ہم ضرور بضرور نکالیں گے تم کو، من ارضنا اپنے ملک سے، زمین سے، او لتعودن، یا یہ کہ تم لوٹ جاؤ، فی ملتنا، ہمارے مذہب میں، معنی یہ کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ ورنہ ہم تم کو اس ملک سے نکال دیں گے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں یا ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ او لتعودن کا معنی لتسیرن، کہ تم آ جاؤ فی ملتنا، ہمارے مذہب میں، یہ معنی نہیں ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ اس پر یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ انبیاء پہلے اس قوم کے مذہب میں تھے تو اس لیے ان کو کہا کہ دوبارہ لوٹ کر آ جانا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یا تو اعتبار امتوں کے کہا ہے، وہ جو امتیں انبیاء کے ساتھ چلی گئی وہ تو پہلے کفر اور شرک میں تھے تو اس لیے ان کو کہا قوموں نے کہ تم ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ۔ یا یہ لتعودن بمعنی لتسیرن کہ ہے فی ملتنا، فاوحا الیہم، تو وحی کی ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، کہ لنہلکن الظالمین، کہ ضرور بضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی اور بشارت آئی انبیاء کے لیے کہ پریشان نہ ہو جاؤ، ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ضرور بضرور ہم بسائیں گے تم کو، زمین کے اندر ٹھہرائیں گے، من بعدہم، قوموں کے ہلاک کرنے کے بعد۔ ذالک، یہ نجات صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے۔ ذالک، یہ نجات، لمن خاف، اس آدمی کے لیے، مقامی، جو ڈرے میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخاف، اور ڈرے وعیدی، میرے عذاب سے۔ جو بھی میرے عذاب سے ڈرے گا اور میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ مقام یہ مصدر ہے اور اس کی اضافت مفعول کی طرف ہے، معنی قیامہ بین یدی اللہ، یعنی وہ آدمی جو ڈرے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، کہ وہ شخص کھڑا ہو، یا ضمیر مفعول بھی کی ہے جو راجع بسوئی اللہ ہے، معنی خافہ، جو ڈرے، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی قیامہ بین یدی اللہ، اس بات سے ڈرے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ یا اضافت الی الفاعل کی طرف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من اذا جارہ ورثہ اللہ دارہ، جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، من اذا جارہ، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ورثہ اللہ دارہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر اس پڑوسی کو دے گا، یہ جو موذی ہے، تنگ کرنے والا، اور اس کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جن قوموں نے انبیاء کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ اور وہ زمین انبیاء کو دے دی اور ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔